مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ دل میں نیت ضروری ہے، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو اور بھی اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکتے، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب افطار بھی کر لیں۔ تاہم مناسب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1446 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا آج 5واں روزہ، اس کے اثر پڑھ کر کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر خامہ خواہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کے باپ کے برا ہو جانے کی وجہ سے اس کے بیٹوں کو، اس کی اولاد کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم آمین وإیاکم۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، باپ اگر برا ہے تو بیٹا برا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، بیٹا برا ہے تو باپ برا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اکثر صحابہ کرام کے جو والدین تھے ان کے ایمان کا ثبوت نہیں ہے، بے شمار صحابہ کرام میں سے خود یعنی خلفاء راشدین میں بھی اس طرح کے ہیں صحابہ کہ جن کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کے بارے میں کہ باپ برا ہے تو بیٹا برا، نعوذ باللہ؟ تو بیٹا جنتی ہوتا ہے، باپ دوزخی ہوتا ہے، بعض اوقات باپ جنتی ہوتا ہے، بیٹا دوزخی ہو جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، کاتب وحی، وہ جنتی صحابی ہیں، بیٹا یزید پلید ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی، بیٹا کافروں میں تھا اور طوفان نوح میں ڈوب مرا، حالانکہ بیٹا تھا۔ یہ مطلب غلط ہے، اس کے اور قرآنی آیت بھی ہے نا۔ ایک تو نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ ہے کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا یوں ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ یوں مطلب ہے کہ ہے والد کا قیامت کا اس میں شاید ذکر ہے، چلو تو وہ یہ مطلب عقل میں آنے والی بات ہے، صحابہ کی مثال دیتی بات تو ختم ہو گئی نا، کہ اس طرح ہے مطلب۔ تو یہ بالکل بہت بری بات ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا کہے یا بیٹی کی وجہ سے باپ کو برا کہے، ہر ایک اپنا اپنا مطلب ذمہ دار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کسی کا کوئی گھر والا فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے گھر والے 40 دن تک دروازے کے قریب لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا مرنے والے کی روح یہاں آتی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ قبر میں بھی بتی جلا دو نا، بتی قبر میں جلا دو اگر یہ بتیاں کام آتی ہوں فوت ہونے والے کو، تو روح کو اندھیرے اجالے سے کیا تعلق ہے؟ روح مخصوص دنوں میں ضرور آتی ہے، اس کی حدیث سے روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی بتی کی یا پنکھوں کی یا اے سی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات منہ مبارک اور تبرکات کے کمرے لوگ بناتے ہیں، اس میں اے سی، پنکھا، بتیاں، یہ میں کئی چند بار سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے مطلب ہم منہ مبارک کو تیری میری بتی کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں سے تو ساری دنیا میں روشنی تقسیم ہوتی ہے، تو بلا ضرورت کہیں بھی لائٹ جلائیں، چاہے مسجد میں جلائیں، چاہے منہ مبارک کے روم تبرکات روم میں جلائیں، چاہے مطلب روح کے انتظار میں جلائیں، یہاں بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب لفظ جہالت بولنے میں مزہ نہیں آتا، آپ سمجھ جائیں مطلب کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے، تو ایسا نہ کریے تو سب فضول میں جائے گا نا، اور فضول ایسا فضول خرچ، یہ اصول یاد رکھیں، ایسا فضول خرچ جس میں مال ضائع ہوتا ہو یہ حرام ہے۔ تو فضول بجلی استعمال کرنا، تو یہ مال ضائع ہوتا ہے، اس میں پیمنٹ ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ دینی پڑتی ہے، تو جب جہاں پیمنٹ دینی ہے ایسی فضول لائٹنگ، ایسی فضول بتیاں جلی ہوئی چھوڑ دینا جس کی ضرورت چندنا نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے، تو یہ پھر اسی میں آئے گا کہ مال ضائع کیا، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، بلا ضرورت بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، دکانوں پہ بلا ضرورت جل رہی ہوتی ہیں، ارے مسجدوں میں جل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں ضرورت ہے، میں تو یہ برسوں سے کہتا ہوں، ضرورت ہے 100 بلب جلاؤ، ضرورت نہیں ہے تو ایک بلب بھی کیوں؟ میرے سوال کا جواب، جتنی ضرورت ہے اتنا آدمی جلائے۔ ہاں بعض ضرورتیں ہوتی ہیں جو ہم کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے، کہ بھائی بچہ چونک کر جاگ جاتا ہے تو جلاتے ہیں، بعض لوگ وہ نائٹ بلب جلاتے ہیں کہ اندھیرے میں وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض وقت گھر ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی استنجا خانہ اس طرف ہے، بتی ضروری ہے، کوئی بھی اٹھ کے جائے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی، اندھیرے میں کیسے پہنچے؟ تو ضرورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، تو ضرورتاً بھلے جلائیں، لیکن یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر یہ سفر بھی کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے جاتے ہیں، بلب روشن کر کے گھروں میں جاتے ہیں لوگ، یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلب جلا کے جاتے ہیں، وہاں جن آ جائے گا وہ اندھیرے میں، اور جن تو سورج کی روشنی میں آ سکتا ہے، سورج سے بڑی بتی لائٹ ہو تو آپ مجھے بتا دینا ہے، دن کو آتا ہے نا جن، بھاگ نہیں جاتا دن کو، رات کو بھی آ جائے گا، بتی ہو یا نہ ہو۔ اور رات میں جین آوے نے اس کو کہیں ٹھوکر وکر لگ جائے، اس کو پتہ نہ چلے کہ صوفہ کدھر ہے، ٹیبل کدھر ہے، تو بتی جلائے ہوئے تو تھوڑا جین کو یوں سہولت نہ ہو جاوے۔ ہمارا لیے کہ اللہ تعالیٰ آفتوں سے بچائے، تو ایسے وہمات ہیں مطلب ہمارے یہاں بہت ہے، بات بات میں وہمات کرتے ہیں، جن ٹھیک ہے، ہر جن تھوڑی ستاتا ہے، جیسے انسان لوٹتا بھی ہے، قتل بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیتیاں بھی کرتا ہے نا، ہر انسان تو نہیں کرتا نا، ہر جن جو ہے نا، جن بھی ستاتا ہے، وہ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ہر جن نہیں ستاتا، کوئی ستاتا ہے، ہر جن ستائے نا اگر، تو یہ ہم سے 9 گنا ہے جن دنیا میں، سوچے ایک انسان تو 9 جن، آپ بتائیں گے ہر جن ستاتا ہوتا، آپ بیٹھ سکتے ہیں یا کتنے جنات جو ہے چکرے لگا رہے ہوں گے اس وقت۔ ہاں یہ سنی بھی ہوتے ہیں، وہ مطلب دین بھی سیکھتے ہیں، علماء کے پاس جا کر واقعہ پڑھتے بھی ہیں، روایتیں اس کے واقعات بھی ہیں، پڑھتے ہوتے، تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر ستاتے ہوتے تو کسی کو نہیں بیٹھتا، اے ہٹ جا، اے اٹھ کر کے کسی کا کان پکڑ لیتے، کسی کا بازو پکڑ لیتے، تو گھبراہٹ ایسی ہوتی سب بھاگ جاتے ہیں، میں کہلا رہ جاتا تو مجھے گھیر لیتے، کب تو بتا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہنس رہے ہوں گے ابھی کہ بات تو صحیح کر رہا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی ستاتے ہیں خواہ خواہ، لوگ ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، تو جن کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، جنات مطلب صحابہ بھی ہوئے ہیں، سورہ جن پوری قرآن کریم میں موجود ہے، صحابہ حاضر ہوئے تھے وہاں، اب تو مسجد جن بھی اس کی یادگار میں ابھی تک ہے مکہ پاک میں، جنت المعالی کے قریب، تو وہاں جنات کچھ مسلمان ہوئے تھے، جنات اب بھی مطلب یعنی کہ مسلمان، بے شمار مسلمان جن ہیں، مطلب تو یہ مطلب ان سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
یہ بھی ہم سے ڈرتے ہیں کہ انسان بھی تو پڑھتا ہے تو بوتل میں گاڑ دیتا ہے, آگ میں جلا دیتا ہے. آیت الکرسی پڑھ لو, جنات کو تکلیف ہو جائے گی اگر ستانے آیا ہے تو. عام جن کو تکلیف ہونے کا تو ہوتا تو پھر تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی. تو یوں مطلب ہر جن ستاتا نہیں ہے, ہر انسان ستاتا نہیں ہے, ہر بندہ برا نہیں, ہر جن برا نہیں. جنات جو مسلمان ہیں ان کو ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد سلیم رضا انصاری عرض گزار ہوں. میرا پیارے امیر اہل سنت کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی کمزور ہوتے ہیں, عمر بھی ان کی کم ہوتی ہے اور روزہ رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ اصرار بھی کرتے ہیں, روتے بھی کرتے ہیں, تو ان کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کیا ان کو ایک نیت کرائی جائے گی کہ وہ تھوڑی سی کم ٹائمنگ کے حوالے سے بھائی آپ کا روزہ ہو گیا ہے, یا ان کی تربیت کیسے کی جائے گی, ان کی دلجوئی کیسے کی جائے گی؟ یہ تو ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. بچہ جو مانگے نا اس کو دے دیا جائے تو دلچسپی ہو جاتی ہے. باقی پسلاؤ تو بعض اوقات وقتی طور پر وہ چپ ہو جاتا ہے لیکن پھر مطالبہ کرتا ہے. تو اب یہ کہ چھوٹی عمر سے مراد کیا ہے یہاں تو جوان کو بھی بولتے بچہ ہے ابھی. تو اگر وہ 7 سال کا بچہ ہو گیا اسلامی ہجری سن کے حساب سے, تو اب تو والد پر واجب ہو گیا کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں تو اس کو روزے کا حکم کرے کہ بیٹا روزہ رکھ, نہ کہ اس کو مطلب ٹرکھائے. تو یہ تو خوش نصیبی ہے کہ بچہ کہتا ہے میں روزہ رکھوں, ورنہ تو یہ بڑے بڑے لوگ روزے نہیں رکھ رہے آج کل اور کھا پی رہے ہیں معاذ اللہ, بازاروں میں کھاتے ہیں, گلیوں میں کھاتے ہیں, سگریٹیں پھونکتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. ان میں کوشش, انفرادی کوشش, اجتماعی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے کہ کسی طرح اپنا فرض سمجھے اور روزہ رکھے. تو اب یہ کہ اپنے بچے کی چونکہ عمر نہیں بتا اس لیے وہ جواب بن نہیں پڑے گا مجھ سے. 10 سال کا ہو تو پھر اس کو تو سختی سے رکھوانا ہوگا, جبکہ اس میں طاقت تو دیکھی جائے گی. اگر بیمار ہے تو بڑے کو بھی تو رعایت ہے نا. ایسا بیمار ہے کہ جس کو روزے کی وجہ سے بیماری بڑھتی ہے, یا عقل چلی جانے کا خوف ہے, یا فوت ہو جانے کا خوف ہے, یا دیر میں اچھا ہوگا روزہ رکھے گا, تو ایسوں کو بھی روزہ بعد میں قضا کرنے کی رعایت تو ہے. یہ تو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا, ایک دم طے نہیں کر لینا کہ اس سے میرا بڑھ جائے گا. تجربہ ہونا چاہیے. مرض بڑھ گیا تھا, پہلے سے ہوا تھا, تجربہ ہے اسی مرض کا, تو یا طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب, اسپیشلسٹ ڈاکٹر خوف خدا والا ہو. یہ ورنہ یہ چالو ڈاکٹر جو ہے نا, یہ صحیح بولتا ہوں میں, ہر ایک ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا. خوف خدا والوں کو میں نے پلس کیا کہ یہ ہے, مائنس ان کو کیا جو بے باک ہوتے ہیں, بات پہ بولتے ہیں کرسی پہ نماز کرو, اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, روزہ مت رکھو, اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. اب تمہیں پتہ ہے سختی بولتے کس کو اور نرمی بولتے کس کو. کوئی ٹکر جائے گا تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے, مگر یہ پہنچ جائیں گے, انگلش الفاظ بول کر بگا دیں گے ہم جیسوں کو. یہ جنرل بات کر رہا ہوں, لیکن بھاری تعداد ڈاکٹروں کی ایسی بھی ہے جو ماشاءاللہ روزے خود رکھتی ہوگی اور اسلام کو, دین کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب مہنگائی کی ہم نے ترغیب دلائی, مہنگائی کے بھئی اتنے % ڈسکاؤنٹ دو, آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ڈاکٹروں کے پیغام آنے شروع ہوئے تھے کہ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے. واٹ از دس؟ اس کا مطلب اچھے ڈاکٹر ہیں نا, خوف خدا والے ہیں نا, الحمدللہ. تو میں جب بھی کوئی سی بات کرتا ہوں تو اس میں مطلب مستثنیات ہوتے ہیں کہ میں ہر فرد کو نہیں بول رہا, اس کو بول رہا ہوں جو غلط کر رہا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا افطار کے لیے مسجد سے اعلان یا سائرن کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ نہیں, سورج ڈوب گیا یقینی طور پر تو افطار کر لیا جائے. افطار کی دعا افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ افطار کر لیا, پانی کا گھونٹ پی لیا, کھجور کھا لی مثلا, اب دعا میں مشغول ہو, بعد میں جو کھانا ہے نماز کے بعد بھلے کھا لے. دعا کا وقت یہ ہے کہ افطار کرتے ہی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. حدیثوں میں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے نا وہ یہ ہے, مراد یہ اس سے دعا کے بعد بھلے کھا لے. مغرب کی نماز دیر ہو جائے گی نا, تو یوں اس لیے میں نے کہا کہ بھلے مغرب کے بعد کھا لیں. کیا افطار کے بغیر نماز مغرب ادا کر سکتے ہیں؟ اگر بھوک غالب ہے, کھانا حاضر ہے, تب تو جماعت جا رہی ہو تو بھی کھانا ہوگا, تاکہ کچھ یعنی نماز میں سوچنا پڑے,
खुशबू हासिल हो, नमाज में दिल लगे उसका। मगर ये मुस्तस्ना सूरत है, सबको ऐसा होता हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन रोज़ों में हो सकता है भारी तादाद को इसका एहसास होता हो कि यार कुछ पेट में जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए शायद ये कि हमारे यहाँ मस्जिदों में मगरिब में वक्फा देते हैं। मेरी यहाँ मुराद ये है सवाल से कि इफ्तारी का वक्त हो चुका, गुरूब आफ्ताब हो चुका, अब रोज़ा इफ्तार नहीं किया, डायरेक्ट नमाज शुरू कर दी। हाँ, तो ये उसने मकरूह तंज़ीह फ़इल किया कि इसको पहले इफ्तार यानी कि इफ्तार जब वक्त यकीनी गुरूब हो गया तो अब इफ्तार कर ले, मुस्तहब यही है, नमाज हो जाएगी मगरिब की। किसी की दी हुई चीज़ से रोज़ा इफ्तार करने से क्या रोज़ेदार की अपनी नेकियों में कोई कमी हो जाती है? कोई कमी नहीं होती, बल्कि दूसरों की चीज़ से इफ्तार इस नीयत से अगर करे कि इसको भी सवाब मिले तो अल्लाह करेगा इसका भी सवाब मिलेगा। कि भाई अब मेरे पास अपनी ज़ाती खजूर है और इसने पेश की खजूर, तो इसकी दिलजोई की नीयत से कबूल कर ले और इससे इफ्तार कर ले, तो इसका दिल खुश होगा कि मुझे सवाब मिला। क्योंकि रोज़ादार को सवाब इफ्तार कराने से वो रोज़ेदार को जो रोज़े का सवाब मिलेगा वही जिसने इफ्तार करवाया उसको सवाब मिलेगा। और ये सवाब जो है पानी से या मतलब ये कि पानी के घूंट से मिलेगा, या मतलब ये कि इससे खजूर खिला दी, दूध पिला दिया, कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ उसको ऐसी खिला दी कि रोज़ा इफ्तार हो गया। पेट भर के खाना मुराद भी नहीं है यहाँ, तब भी इसको ये रोज़ादार का सवाब है। और मज़ीद इसके लिए ये भी दो इनाम आते हैं कि उसके गुनाह बख्शे जाने और जहन्नम से आज़ादी मिलने की भी इसको बिशारते हैं। गुनाह माफ़ होंगे, जहन्नम से आज़ादी मिलेगी। तो रोज़ादार को इफ्तार कराना बड़े सवाब का, लोग भेजते हैं इफ्तार है, एहसास है लोगों को। यहाँ भी खजूरें बांट रहे होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त बेमौका बांट रहे होते हैं। अब ये जो बयान हो रहा है, मसाइल बयान, इस दौरान तो बांटनी ही चाहिए कि लोगों की तवज्जो बटेगी, हाँ का ना का हाँ, ये समझेंगे और नुकसान होगा। तो ऐसे मौके पर जहाँ ऐसा नहीं है तो वहाँ खजूरें बांटें तो अच्छी बात है, रोज़ादारों में सवाब का काम है। खजूर बांटें, पानी बांटें, जो भी बांटें। तो दरवाजे पर या तो रख दे, या दरवाजे पर आ रहे हैं लोग उनको एक एक देता रहे, ये मुनासिब है। यानी मैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस वक्त मगरिब से पहले हो रहा होता मदनी मुज़ाकरा। हाँ, जहाँ ऐसा नहीं होता और लोग अपने अपने तौर पर मतलब बैठे हुए हैं तो उनको बांट दिया तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये जो खजूरें वगैरह जैसे आपने फरमाया कि बांटने का और जो मस्जिद में जो इफ्तारी की जो तरकीब होती है, तो क्या इसमें साहिब हैसियत कि वो भी इसमें से इफ्तारी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल, गरीब अमीर सबके लिए होता है। कोई ये नहीं होता कि गरीब ही खाएगा, ना ये कोई सदका ज़कात खैरात इस तरह का सदका वाजिबा वगैरह नहीं होते। सादात किराम में उसमें इफ्तार कर सकते हैं। ये तो ज़रूर करें कि हमको बरकतें मिलें इनकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद इसाक अत्तारी है। मेरा सवाल ये था रोज़े के हवाले से कि हम सहरी करते हैं, सहरी के बाद हम जो है अच्छी तरह से मुंह को साफ़ कर लेते हैं, ब्रुश कर लेते हैं। अच्छा, बाज़ लोग जो है पान, तंबाकू, सिगरेट नोशी वगैरह का जो है मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो है अच्छी तरह से मुंह को साफ़ करने के बाद भी कुछ कत्थे के या पान के जो है कुछ असरात रह जाते हैं, तो जिसमें जो है बाद में हमें कुछ एहसास होता है जो बलगम की सूरत में भी बाज़ दफ़ा आते हैं। तो आया इस पे जो है हमारे मतलब रोज़े पे कोई खुदा न खासा फ़र्क तो नहीं पड़ता? सहरी के वक्त की जो भी ग़िज़ा है, सहरी से पहले की टाइम, सुबह सादिक से पहले की जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल की या है मुँह में, तो अगर उसमें से चने के बराबर या इससे ज़्यादा अगर हलक से नीचे उतर जाए, रोज़ा याद है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूटता है। और ये मामूली असरात जो खाने में कभी वो होता है कि कोई तिखास रह गया या मिठास रहेगी सहरी के वक्त की, तो ये उतर जाए तो इसमें रोज़ा नहीं टूटेगा। मगर अनसब यही है कि ये पान गुटके तो वैसे ही तबाहकुन है। कई मरीज़ हमने तो कैंसर के देखे कि बाज़ बेचारे मुंह छुपा रहे होते हैं, मुंह का ऐसा हुलिया बिगड़ जाता है बेचारों का, वो काबिल रहम होते हैं। लेकिन ये कि लोगों को चूँकि गिन आती है, इनको बेचारों को हया आती है, तो इसलिए छुपा रहे होते हैं वो।
इनको छुपाने दिया जाए, ये देखने की हिर्स ना की जाए, बल्कि इनको तसल्ली दी जाए कि अब वो क्यों पान गुटके खाए, हुआ ना, तो ये ऐसा नहीं, माज़अल्लाह क्यों सिगरेट पी, सिगरेट की तो डिबिया पे लिखा होता है कि इस पे कैंसर होता है, ये लोग नहीं मानते, क्या करें। तो सिगरेट पान गुटका इसको तो 1 शॉट 1 2 3 जो कर दें, खत्म कर दें। तो सुराख भी देखे गाल में आर बार होते हैं, जबान का सत्यानाश हो जाता है, जबान काट दी जाती है ऑपरेशन के, लेकिन आखिरकार कैंसर का मरीज जो है ना, वो जो अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमा आफियत का सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह इन बेचारों को जो ऐसे हैं उनको शिफा दे, और जो ये कचरे खाते हैं अल्लाह पाक इनको इससे नजात बख्शे, इस आदत से। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए भी कुछ सवालात हमें मिल रहे हैं। यूज़र ये फरमाइए, जंग पंजाब से ये एक सवाल आया है कि ये मोहम्मद ईमान अत्तारी अगर किसी ने अपना नाम रखा हो तो क्या ये नाम दुरुस्त है? जी क्या फरमा, मोहम्मद ईमान अत्तारी अगर किसी का नाम हो तो क्या ये दुरुस्त है? ऐसे नाम बड़े रिस्की होते हैं यार। ईमान कहाँ, ईमान चला गया, खतरनाक है नहीं जुमला, ईमान चला गया। ईमान कहाँ, तो अब कोई कहे कि ईमान मेरे पास तो नहीं है, या मेरे पास ईमान नहीं है, अगरचे ये यहाँ कुफ्र नहीं हो जाएगा, लेकिन एक मुशाबे तो है ना। तो इस तरह के कई नाम होते हैं कि जो लोग अब ये देखा देखी रखते हैं, और नमाज एक नहीं पढ़ता, नाम उसका अजान होता है। तो जाए कहाँ, मदीने। 1000 बार बोला कि अंबिया किराम, सहाबा किराम, औलिया किराम के नामों पर नाम रखे जाएं, इसकी बरकत के लिए। लेकिन बहरहाल ईमान नाजायज तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने जो अब होता है रिस्क फैक्टर इसमें ये है कि इस तरह के अल्फाज निकलते रहेंगे जो अच्छे नहीं है, मतलब अल्फाज। रोज़े की हालत में अगर किसी औरत के मखसूस अय्याम शुरू हो गए तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? रोजे के दौरान औकात का है कोई, इसका किस वक्त शुरू हुआ है ना? रोज़ा तो उसका टूट गया ना, रोज़ा तो टूट गया उसका। हाँ, अब ये है कि उसको इख्तियार तो है, वो खा पी सकती है क्योंकि वो अहल नहीं है रोज़े की, लेकिन बेहतर ये है कि इस सूरत में खाए तो छुप कर खाए। मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत, आपसे मेरा ये सवाल है, रोज़े की हालत में वज़ू करते वक्त गलती से गरारा कर लिया तो रोज़े का क्या हुक्म होगा, और गुस्ल करते वक्त भी गलती से गरारा कर लिया तो दोनों सूरतों में रोज़े का क्या हुक्म होगा, इस बारे में कोई रहनुमाई इरशाद फरमाएं। गरगरा करने से या गरारा करने से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता मकरूह है, क्योंकि इसमें रिस्क है कि उतर जाए पानी हल्क से नीचे। अब अगर रोज़ा याद था, गरगरा किया, हल्क से पानी उतरा तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा याद नहीं था, गरारा किया तो पानी उतर गया तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि रोज़ा याद नहीं है। जब रोज़ा याद रहा हो तो खुद गिलास में भर के पानी पिए या पेट भर के खाना खाए, तब भी रोज़ा नहीं टूटता, जबकि रोज़ा याद ना हो। एक खातून हुजूर पाँव से माजूर है, हाथ से चलती है, और हाथ से पाँव चलती है तो हाथ में वो जूते हाथ में पहनती है। अब उसको कुरान पकड़ना है तो क्या वो हाथ धोए या क्या करे? वो जूते नहीं कहलाएंगे, वो दस्ता नहीं कहलाएंगे, जूते भी हाँ मतलब वो, वो हो सकता है स्पेशल बनाए हो जी, ऐसा है, वो गंदगियों में नहीं चलेगी, वो घर में ही चलेगी जी। वो थोड़ी भटकेगी होटलों में जा जाकर जिस तरह अवाम भटकते हैं। तो नापाक तो उसके होने का चांस नहीं है ज़ाहिरी तौर पर। तब ऐसी सूरत में अब ये कि है, मतलब कि नादिर सूरत है, बेअदबी कहा जाएगा या उतार के, समझ में ये आया था उतार करी, क्योंकि ये उतार की कुरान मेला कुचेला तो होगा, ये ज़ाहिर है मुश्किल है। हाथ भी मेला कुछ नहीं होगा, अंदर है उसके हाथ, लेकिन एक अपने दिल की तसल्ली होती है। दिल नहीं मानता उसका तो धो ले हाथ या रुमाल वगैरह से साफ कर ले, वरना पढ़ना जायज़ होगा उसका। हाँ, मतलब मुनासिब यही है कि इसको उतारना अगर दुश्वार नहीं है ज़्यादा तो उतार करी, और अगर ये पता है कि नापाक है तो फिर तो उतारना तो पड़ेगा ना, उतारना तो पड़ेगा उसको। नहीं, वो कुरान शरीफ छूने के लिए वो तो जूते हैं उसके, वो तो उतरेंगे। इसको जूता कहेंगे? वो जूते टाइप के ही होते हैं वो। अच्छा, यानी वो
देखा नहीं है, मतलब अच्छा ये कि धोने जाएगी तो दोबारा ऐसी जूते से जाएगी, अगर धोने हाथ जाती है तो दोबारा ऐसी जूता ही पहन के आएगी कुरान शरीफ पढ़ने, फिर वही बात हो। यानी हाथ तो अगर उसके पाक हैं, वुजू है, तो छू तो सकती है, जूता पहनने से वुजू तो नहीं टूट जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।